بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 79واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 72 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 72 ہے، مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله۔ مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله۔ مثل العلم، ایسے علم کی مثال، لا ينتفع به، جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، کمثل کنز، اس خزانے کی طرح ہے، لا ينفق منه، کہ نہ خرچ کیا جائے اس سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ مثل العلم، ایسے علم کی مثال، لا ينتفع به، جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، کمثل کنز، اس خزانے کی طرح ہے، لا ينفق، کہ نہ خرچ کیا جائے، منہ، اس سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر ينتفع صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب افتعال، جیسے انتفع ينتفع انتفاعا، بمعنی نفع اٹھانا۔ پھر مجرد میں یہ باب فتح یفتح سے مستعمل ہے، جیسے نفع ينفع نفعا، بمعنی فائدہ دینا۔ کنز، بمعنی زمین میں دفن کیا ہوا مال، وہ چیز جس میں مال محفوظ کیا جائے، ہر ذخیرہ کی ہوئی عمدہ چیز، اور جمع اس کی کنوز آتی ہے۔ پھر باب ضرب یضرب سے کنز یکنز کنزا، بمعنی مال جمع کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ جب آدمی پر اللہ تعالی نے یہ احسان فرمایا کہ اس کو اپنا محبوب علم سکھایا، تو اب اس کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ اس علم کو چھپائے رکھے، بلکہ اس پر اس وقت دو باتیں لازم ہے۔ ایک یہ کہ اس پر عمل کرے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو بھی سکھلائے۔ یہی مطلب ہے علم سے فائدہ اٹھانے کا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں علم کو مال کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، وہ صرف فائدہ حاصل نہ کرنے اور خرچ کے اعتبار سے ہے، کہ جس طرح مال والے کے پاس مال ہے مگر وہ مال کو خرچ نہیں کرتا، اسی طرح یہ علم والا بھی نہیں کر رہا اور خود بھی فائدہ حاصل نہیں کر رہا۔ یعنی علم والا تب اپنے علم سے فائدہ حاصل کرے گا جب اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو سکھلائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم آواز دیتا ہے کہ جو شخص مجھ پر عمل کرے گا تو میں باقی رہوں گا، ورنہ جو عمل نہیں کرے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ ایک عارف کا مقولہ ہے، علم بلا عمل کحمل علی جمل، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے اونٹ پر بار۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صاحب علم کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا علم عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو خوب سے دوسرے تک پہنچائے۔ اس طرح صاحب مال کو بھی چاہیے
کہ اپنے مال کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ مثل العلم مثل مرفوع بضم لفظاً مضاف، العلم مجرور بالکسر لفظاً یہاں پر موصوف ہے اور آگے اس کی صفت ہے۔ لا ينتفع پہلے مجہول اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب الفاعل، بھی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا ينتفع فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی ما قبل موصوف کے لیے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مثل و مضاف کے لیے، اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہوا۔ مثل کاف جارہ، مثل مضاف، کنز موصوف ہے اور آگے کا پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے۔ لا ينفق پہلے مجہول منفی اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا نائب الفاعل، منہ جار مجرور مل کر متعلق اول ہوا لا ينفق فعل کے ساتھ، آگے جا کر فی جارہ، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، اور پھر یہ جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوا لا ينفق فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے نائب الفاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی ما قبل موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا کاف جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر کائن سے متعلق ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، کائن شبہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔